والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر بلند آواز سے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا پالنہار اور پروردگار ہے، اور تمام تر درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع بنی آدم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے، جن کو اپنے ہر امتی سے بڑا ہی پیار ہے. سبحان اللہ. امت سے بڑا پیار ہے. ہم تو صلاۃ کے بعد میرے دوستو، انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے. اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہو تو وہ بڑا پریشان اور بے قرار رہتا ہے. اگر کسی گھٹنے میں درد والے آدمی سے پوچھے نا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا بس یہ گھٹنے کا درد میرا ٹھیک ہو جائے، باقی سب ٹھیک ہے. یا کسی بلڈ پریشر یا شوگر والے سے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے، تو وہ اپنی اس جسمانی بیماری سے پریشان ہو کر نہیں کہے گا کہ یار یہ بلڈ پریشر اور شوگر میرا مجھے مار کے رہے گا، دعا کرو کہ یہ میرا ٹھیک ہو جائے. وہ بے قرار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. جس طرح جسمانی بیماری سے بندہ بے قرار رہتا ہے، اگر روح بیمار ہو جائے، اسی طرح اگر روح بیمار ہو جائے تو بندہ چین سے زندگی نہیں گزار سکتا. چین سے زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ پریشان اور بے قرار رہے گا. اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے ظاہر کو سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، ظاہر کو، اور باطن کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر کو سنوارتے ہوئے زندگی گزارنے میں ہمارا باطن پریشان رہتا ہے. رسالہ قشیریہ میں امام قشیری علیہ رحمہ بات فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے تو بڑے اجلے ہیں، لیکن من میں ان کے اندر بڑی ہی پریشانی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ روحانی دین ہے. قرآن اور سنت کے جتنے بھی ارشادات ہیں یہ ہماری روح سے بات کرتے ہیں، یہ ہماری روح سے بات کرتے ہیں. میں کسی عالم کو، صوفی کو یا کسی درویش کو جب سنتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ان طبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام دلوں کے طبیب ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا
मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, फरमाया कि मेरा महबूब तुम पर मेरी आयात को सुनाता है, जब तिलावत फरमाता है, और युज़क्कीकुम और तुम्हारे कल्ब को पाक करता है, तुम्हारे दिलों को पाक फरमाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उम्मत का तज़किया फरमाने वाले हैं, उम्मत के कल्ब को बातनी बीमारियों से पाक करने वाले हैं और उसमें अल्लाह का नूर दाखिल फरमाने वाले हैं। हमारा मसला तो ये है कि हम जिस्म को तो खुराक देते रहते हैं, जिस्म की तरफ तवज्जो देते हैं, इसकी बीमारियों से बचने की कोशिश करते रहते हैं। अब डॉक्टर अगर मरीज को कह दे कि ये दवाई सुबह दोपहर शाम खानी है, और बंदा नौकरी वाला हो या जॉब वाला हो, तो वो दो दवाइयां रखेगा अपने पास, एक घर में और एक अपने जहां पे वो नौकरी करता है वहां पे रखेगा। कहीं डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मुझे दवाई खानी है, ऐसा ना हो दफ्तर में हो तो दवाई चूक जाए, क्योंकि जिस्म का उसको ख्याल है। लेकिन अफसोस ये है कि हम जिस्म के ख्याल के लिए तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन रूह की तामीर के लिए, रूह की तरक्की के लिए, रूह की सफाई के लिए हम कभी कोशिश नहीं करते। जबकि रूह की ग़िज़ा है कुरान पाक की तिलावत करना, रूह की ग़िज़ा है। जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो हमारी रूह हशाश बशाश हो जाती है, हमारी रूह तरोताजा हो जाती है। इसी तरह अल्लाह का जिक्र करने से भी रूह तरोताजा होती है। और इसी तरह नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर दिल में उतार लेने से भी रूह तरोताजा होती है। जैसे नात खान हजरात नात पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा शेर भी आ जाता है कि रूह वज्द करने लग जाती है। वो आप लोग शाके रसूल दिल में उतार रहे होते हैं, उन अल्फाज को, सरकार की तारीफ को, सरकार की मदह सराई को रूह में उतार रहे होते हैं। और आपकी रूह जिसको ये ग़िज़ा मिल रही होती है आका की शान सुनने में, तो वो रूह वज्द में आ जाती है। बहुत से लोग एतराज करते हैं कि ये आपको ज़ियारतें कैसे होती हैं, सूफिया आपको ज़ियारतें कैसे होती हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके बारे में आपने खुद फरमाया कि मुझे 72 बार सरकार अलैहिस्सलाम की जागते हुए ज़ियारत हुई, जाग बेदारी में ज़ियारत हुई है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है, मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने तहकीक मुझे ही देखा। आगे फरमाया मफ़हूम है कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता, शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। एक दूसरी हदीस किसी ख्वाब के मुतल्लिक है, आपने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो अनकरीब मुझे बेदारी में देखेगा, अनकरीब मुझे बेदारी में देखेगा। हमारा ईमान है कि सरकार का फरमान सच है, हमारा ईमान है ना। तो हदीस मुबारक से ये साबित होगा कि जो ख्वाब में देखेगा वो जरूर बेदारी में देखेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे है, बहुत से लोगों ने ख्वाब में देखा लेकिन उनको बेदारी में तो ज़ियारत नहीं हुई। चंद एक मुफस्सिरीन कराम ने, चंद एक मशाइख उज़्ज़ाम जैसे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इनके अलावा तो कोई नहीं है। लेकिन मुफस्सिरीन कराम, मशाइख उज़्ज़ाम, उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो ख्वाब में सरकार की ज़ियारत कर लेता है, अगर उसको किसी वजह से बेदारी में उसकी जिंदगी में ज़ियारत नहीं होती तो ऐन मौत के वक्त उसको सरकार अलैहिस्सलाम ज़ियारत फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। कई लोगों को देखा है, कई मुशाइख, कई अल्लाह वालों को देखा है कि आखिरी वक्त है और ऐसे उनकी कैफियत से पता चलता है कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फरमा रहे हैं। कई लोगों के ऐसे वाक़यात सुने। तो ये ज़ियारत हक है। देखिए आम सा मसला है कि जो सारा दिन जो भी काम करेगा, जैसे भी बातें करेगा, जैसे भी कारोबार करेगा, शाम को वही ख्वाब में सूरत बनकर उसके ख्वाब में आ जाएंगे। अगर वो सारा दिन गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, तो शाम को ख्वाब में भी ड्राइवरी कर रहा होगा। अगर सारा दिन वो तिक्के खाता है तो ख्वाब में तिक्के खा रहा होगा। जैसे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने
اپنے سیرت نبی پہ حضور کی سیرت جو کتاب لکھی اس میں سرکار علیہ السلام کے بدوہا والے چہرے کے خد و خال لکھے، لمحۂ مبارکہ کا تذکرہ کیا، مقدس پیشانی مقدس آنکھوں کا تذکرہ کیا۔ اگر دن کو سرکار کی احادیث پڑھاتے تھے، شام کو سرکار ان کو زیارت فرما دیتے تھے۔ تو جب ہم سرکار کے فرامین کو یاد کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، سارا دن اسی فکر میں رہیں گے، سرکار کے فرامین کو میں یاد کروں، دوسروں تک پہنچاؤں اور پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارا کام اٹھنا بیٹھنا سرکار کے حدیث کو سننا، اس پر عمل کرنا، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، تو آہستہ آہستہ یہ عشق جنون بنے گا اور پھر یہ عشق ہمیں سرکار کے دیدار کی طرف لے جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام اپنے عاشق کو تڑپا رہے ہوتے ہیں، اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا عاشق کتنا عشق رکھتا ہے مجھ سے، دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر، لیکن وہ دیدار جو اس دیدار کی جو طلب رکھتا ہے وہ آخر سرکار کا دیدار پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ جو آخرت کی زندگی ہے نا، یہ بھلائی والی ہے، خیر والی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو ہماری روحانی زندگی کا جو تعلق ہے وہ اس آخرت کی زندگی سے ہے۔ ہم اپنی روح کو جتنا مضبوط کریں گے، جتنا توانا کریں گے، اتنی ہی ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ جنت میں بھی درجات ہیں نا، جنت الفردوس، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام اور سرکار مدینہ راحت المسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو، کیونکہ اس میں سرکار علیہ السلام خود تشریف فرما ہوں گے اور انبیاء کرام موجود ہوں گے، تو ان کو ملے گی جو اعمال کے حساب سے یا جو عشق کے حساب سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، ان کو جنت الفردوس میں، یا جو سرکار سے محبت کرتے ہوں گے یا اللہ والوں سے پیار کرتے ہوں گے تو ان کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا سرکار کے فرمان کے مطابق۔ تو یہ جو ہماری روحانی زندگی ہے، یہ اصل میں آخرت کی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ دو چیزیں آپ دیکھ لیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ایک ہمارا نفس ہے جو ہماری خواہشات ہے، جو ہماری ذات ہے، دوسری ہماری روح ہے۔ اب اگر ہم نفس کو توانا کرتے جائیں گے، نفس کو مضبوط کرتے جائیں گے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے رہیں گے، تو یہ نفس موٹا ہوتا جائے گا، یہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ نفس آپ کی نہیں سنے گا، آپ کا ضمیر کہے گا، آپ کی روح مانگے گی کہ نماز پڑھنی ہے، تو آپ کا نفس آگے آ جائے گا، کیونکہ وہ طاقتور ہو چکا ہے، طاقتور ہو چکا ہے۔ اسی طرح روح ہے، آپ نفس کو دباتے رہیں، اس کی خواہشات کو دباتے رہیں اور روح کو توانا کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنا سے، نوافل سے روح کو طاقتور کرتے رہیں، اللہ والوں کے ذکر کی محفلوں میں آتے رہیں، تو آپ کی روح طاقتور ہوتی جائے گی۔ اور ایسا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو نماز کے بغیر چین نہیں آئے گا، آپ نماز میں تاخیر ہو گئی کہ آپ کو جلدی ہوگی۔ یہ مومن کی شان ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے نا تو وقت ہوتا ہے عصر کا وقت، تو مومن کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو، جو نماز کا عادی ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو، عصر کا وقت جا رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب نماز میں تاخیر ہو گئی۔ یہ نماز وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر وسطی نماز یعنی درمیانی والی نماز، صبح اور ظہر، ادھر سے مغرب اور عشاء کے درمیان جو وسطی نماز پڑھتے ہیں وہ عصر کی نماز ہے۔ تو اس جب قبر میں ہوگا تو اس کو فکر ہوگی کہ عصر کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو فکر ہوگی کہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے یا نماز سے غافل نہ ہو جاؤں، مجھے نماز پڑھنے کا فرشتے کو کہے گا۔ جب وہ اس طرح کیفیت اپنی بیان کرے گا تو فرشتے بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ وہ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں پتا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے، ہمیں پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے نا کہ ہمارے بینک میں کتنے، اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے جو پلاٹ خریدا ہے اب اس کی کتنی قیمت بڑھ گئی ہے، کتنی اس کی ویلیو ہے، یہ سارا پتا ہے۔ تو
نے جو اکٹھا کیا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے. 5 منٹ کے لیے صرف یا 2 منٹ کے لیے صرف آنکھیں بند کر کے محاسبہ کریں اپنا کہ ہم نے آخرت کی تیاری کے لیے کیا کیا ہے. کیا ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت یا اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ اس کے ارشادات پر، قرآن پاک میں جو ارشادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس پر ہمارا کتنا عمل ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا. جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کا فرمان عالیشان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. تم جس کی پیروی کرو گے تم رہنمائی، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو صحابہ کرام کی زندگی کو آئیے دیکھتے ہیں، یا اولیاء ازام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. اپنے روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ کوشش فرماتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، ایک دفعہ گھر سے نکلے تو بڑے پریشان فرما لے رہے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں حنظلہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے صدیق مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں. آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں حضور کی محفل میں ہوتا ہوں، حضور کی کچہری میں ہوتا ہوں، اس وقت میری کیفیت اور ہوتی ہے. میرا نماز پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو بھی دل کرتا ہے، دین کی طرف رغبت ہوتی ہے. لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو میں دنیا داری کی طرف مشغول ہو جاتا ہوں. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے 2 چہرے ہیں، تو میں تو منافق ہو گیا ہوں معاذ اللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حنظلہ تم اس طرح کی کیفیت بہت سے لوگوں کی ہے، چلو سرکار علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس سامنے یہ معاملہ رکھتے ہیں. دونوں حاضر ہوتے ہیں، صحابی حضور کے صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ جب پیش کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حنظلہ تمہارا یہ اندر احساس ہونا، اس چیز کا احساس ہونا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، یہی تو دراصل ایمان ہے. یہی تو ایمان کے ہونے کی، ایماندار ہونے کی نشانی ہے کہ تم اپنی روح کی فکر میں ہو. تو یہی ایمان کی نشانی ہے. تم پریشان نہ ہو، مفہوم عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، تم ایمان میں ہو، تم ایمان کی حالت میں ہو. کیونکہ دراصل یہ احساس ہونا کہیں میری روح پراگندہ تو نہیں ہو رہی، کہیں میری روح کہ میرے باطن کو برائیاں، جو باطن کی برائیاں ہیں ان سے میں اپنی روح کو گندا تو نہیں کر رہا، خراب تو نہیں کر رہا، روح کو کمزور تو نہیں کر رہا. تو یہ احساس ہونا دراصل ایمان کی علامت ہے. تو میرے دوستو، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے معمولات کو کبھی نہیں چھوڑا. حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، حبیب خدا ہیں، اور نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، معمول کے مطابق پڑھتے تھے. اوقات آپ نے جو نوافل دیکھے نا، حضور علیہ السلام نے 23 سالوں میں جو کارنامہ انجام دیا، دین اسلام کو پھیلایا، دین اسلام کی مکمل طور پر صحابہ کرام کی تبلیغ کر دی. تو یہ صدیوں کا کام تھا جو میرے آقا علیہ السلام نے 23 سال میں مکمل کر دیا. لیکن آپ کی اتنی مصروفیت کے باوجود آپ نوافل میں کبھی ناغہ نہیں آنے دیتے تھے. فرائض تو دور کی بات ہے، فرائض تو ویسے بھی آپ ہمیں تلقین کرتے تھے کہ اپنے نوافل جو حضور علیہ السلام ادا فرماتے تھے ان میں کبھی فرق نہیں آنے دیا. حضرت انس بن مالک سے عرض کر رہا تھا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم جنگ میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کے نوافل پڑھنے کا ٹائم تھا کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں. اب میں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، آپ کے نوافل پڑھنے کا ٹائم تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے ہیں. ناغہ نہیں آنے دیا، اس وقت کو بھی تبدیل نہیں ہونے دیا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو وظیفہ ہم شروع کریں، جو نوافل ہم شروع کریں، اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، دنیاوی بھی فائدہ ہوگا، اخروی بھی فائدہ ہوگا. میں کہتا ہوں آپ سن لیتے ہیں کہ پاؤں میں ورم آ گیا ہے. آج تک ہم نے دیکھا نہیں کسی کے پاؤں میں ورم آیا ہو عبادات کی وجہ سے. اب حج میں بھی لوگ پہلے پیدل سفر کرتے تھے، اس وقت ہو جاتے تھے، پاؤں میں چھالے بھی آ جاتے تھے.
اور پاؤں میں برن بھی آ جاتے تھے. لیکن اب تو اے سی بسیں چلتی ہیں, اے سی کوچز چلتی ہیں. آج سب کو پتا ہے, دیکھا ہوگا کہ اس میں سفر کر کے لوگ حج کرتے ہیں. بلکہ وقوف عرفات کے وقت جب عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے تو ٹور آپریٹر آ کے کہتا ہے بھائی گاڑی تیار ہے, راستہ بند ہو جائے گا, جلدی سے آ کر بیٹھ جائے. حالانکہ وقوف عرفات میں بیٹھنا فرض ہے. یہ عرفات میں وقوف ہی اس میں سمجھے کہ حج کا ایک اہم رکن ہے. اس لیے ادا نہیں ہوگا تو حج ادا نہیں ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جس کا بھی قبول فرمائے وہ اللہ تعالیٰ شہد قدیر ہے. تو اس میں بھی لوگ فوراً ٹور آپریٹر کے کہنے پر سیٹیں بننے کے لیے بس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی اتنی تنگی نہیں رہی, مشکل نہیں رہی حج میں. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سرکار علیہ السلام ساری رات نوافل ادا کرتے تھے اور اتنا قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک میں برم آ جاتا تھا. سبحان اللہ, اتنا قیام فرماتا. اور فرمایا دوسری حدیث شریف میں مفہوم ہے, فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی کبھی ایک آیت کو اتنی بار پڑھتے تھے ساری رات گزر جاتی تھی. یہ سنت کب ادا ہوگی, یہ طریقہ یہ حضور علیہ السلام کا ہم کب ادا کریں گے؟ یہ ذوق, یہ شوق جو عبادت کا ہے یہ ہمیں کب ملے گا؟ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا حبیب خدا, اے میرے سر کے تاج, آپ تو اللہ کے حبیب ہیں, محبوب ہیں, امام الانبیاء ہیں, حبیب خدا ہیں, آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے تو شفاعت کبریٰ کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو بخشوانا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ تم جو یہ نعمتیں گنوا رہی ہو جو اللہ نے مجھے دی ہے, عطا فرمائی ہے, تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ میں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. آج دیکھیں کہ ہمارا مصلح پہ دل کیوں نہیں لگتا. ہماری ہر چیز مضبوط ہے لیکن ہمارا مصلح کمزور ہے. یاد رکھیں, جب سے ہم اپنے مصلح کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے, مضبوطی سے جس دن پکڑ لیں گے, ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں گے, ہمارے اخروی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. درود پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو روح کی غذا قرآن پاک کی تلاوت ہے. یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. یہ قرآن کا سننا بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. پھر جب آپ نے قرآن سنانا ہو, حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ابی مجھ سے قرآن سنو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, مجھے نہیں کہ سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے اور میرا قرآن پاک سنتے رہے. پھر جب میں خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو سعید تم تو قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو, میں نے تمہاری تلاوت سنی ہے. حضرت ابو سعید زیر لب مسکرائے اور عرض کی یا رسول اللہ, اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں تو میں بنا کے پڑھتا, میں اور بنا کے پڑھتا اور خوبصورتی سے پڑھتا. تو حضرت ابو سعید خدری کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا, یہ بھی روحانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر روح مضبوط ہو تو ہمیں کتنا روحانی فائدہ دیتی ہے. حضرت ابو سعید خدری ایک قافلے کے ہمراہ کسی سفر پر تشریف لے گئے تو ایک بستی پر آپ نے پڑاؤ کیا. جنگل میں تو سفر ہوتا رہتا تھا لیکن بستی جب آئی تو آپ نے وہاں پر پڑاؤ کر لیا. مدینہ ابھی تھوڑی دور تھا تو وہاں قافلے والوں کو پیاس لگی ہوئی تھی. تو بستی والوں سے کہا کہ ہمیں پانی پلاؤ. تو بستی والے جو اسلام کے پکے دشمن تھے انہوں نے پانی پلانے سے انکار کر دیا. ہم پانی نہیں پلاتے, تم لوگ مسلمان ہو, ہم تم لوگوں کو پانی نہیں پلاتے. چپ کر کے واپس آ گئے تھے اپنے خانے میں. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بستی کے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور میں سے کہا کہ آپ ان کا سردار یا آپ ان کا امیر کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے آیا, میں نے پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے یا کسی بچھو نے ڈس لیا ہے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں میں سے کوئی ہے ایسا جو دم کرنے والا ہو, بہت زیادہ درد ہو رہا ہے ہمارے سردار کو. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اب یہ فری میں نہیں ہوگا, اس کے پیسے لگیں گے.
تو حضرت انہوں نے کہا کہ جتنے وزی دولت لے جو کچھ لے لینا لیکن چلو ہمارے سردار پر دم تو کر دو۔ حضرت ابو سعید خدری اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ امام بستی چلے گئے سردار کے گھر میں، وہاں پر آپ نے کچھ پڑھ کر دم کیا تو اس کو آرام آ گیا اللہ کی عطا سے، اللہ کی مرضی سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں آپ کیا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں، اس کے عوض آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو ہمارے سارے قافلے والوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک دم کے 40 بکریاں لگیں گی، 40 بکریاں لگیں گی۔ تو آپ 40 بکریاں لے کر واپس آئے، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا۔ کچھ صحابہ کرام یہ اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ حق ہے، یوں نہ سمجھا کہ اختلاف ہو گیا کہ بس یہ ختم، حکومت سے خارج نہیں، اس طرح کا فتویٰ آپ کا کام نہیں ہے یا ہمارا کام نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہونا حق ہے۔ کچھ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ یہ نہیں لینا چاہیے تھا، یہ پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، کیوں نہیں لینا چاہیے تھا، آپ نے ان کو دم کیا ہے تو اس کو لینا چاہیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، مدینہ نزدیک ہے، سرکار علیہ السلام سے پوچھ لیں گے، اگر یہ جائز ہوا تو رکھ لیں گے، اگر جائز نہ ہوا، سرکار نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، پھر ان کو بکریاں واپس کر دیں گے، کھانے کی قیمت ادا کر دیں گے۔ سارے صحابہ کرام چل پڑے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو حضرت ابو سعید نے یہ سارا معاملہ عرض کیا۔ جب حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں جب یہ سارا معاملہ حضور کے گوش گزار کر رہا تھا تو میرے آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور اتنا تبسم فرما رہے تھے کہ آپ کے دندان مبارک سے نور نکل نکل کر مسجد نبوی کی دیواروں کو روشن فرما رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو سعید اچھا یہ تو بتا تم نے پڑھا کیا تھا؟ حضرت ابو سعید عرض کرتے ہیں حضور میں نے کیا پڑھنا تھا، آپ نے ایک دفعہ ہمیں بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، میں نے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے شفا دی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، تبسم فرمایا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے آقا مسکرائے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا۔ تو آپ مسکرائے تو آپ نے فرمایا کہ ابو سعید یہ سورۃ فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ تو حضرت ابو سعید عرض کرتے ہیں حضور آپ نے سکھائی تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سکھائی تھی نا، تو پھر 20 بکریاں میری ہوئی، باقی 20 تم لوگ رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روحانی زندگی تھی۔ حضرت خواجہ غلام فرید سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ مراقبے میں بیٹھے تھے، نزدیکی کچھ ایک مدرسے کے طالب علم پانی بھر کر جا رہے تھے، پانی بھرنے کے لیے کنویں کسی دور کے کنویں سے جا رہے تھے۔ تو آپ نے بچوں کو روکا، پوچھا کہ بیٹے یہاں سے پانی کیوں نہیں بھرتے، اس کنویں سے نزدیک جو کنواں ہے ادھر کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور یہ اس کنویں کا پانی کھارا ہے یعنی کڑوا ہے، تو ہم وہ تو دور جا کر پانی بھرتے ہیں، وہ میٹھا پانی ہے، تو اب ہمیں یہاں سے پانی بھر کر لے آؤ۔ جب وہ پانی بھر کر سارے اپنے بٹکے لے آئے تو آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر دم کیا۔ جب بچوں نے وہ پانی پیا تو وہ پانی میٹھا ہو چکا تھا، وہ کھارا پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ بچے خوشی خوشی سفر نہیں کرنا پڑا، واپس مدرسے میں گئے تو استاد نے پوچھا ہاں بھائی جلدی آ گئے، پانی نہیں لے کے آئے؟ تو ان بچوں نے کہا حضور ایسے ایسے بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے دم کیا، ہمارا یہ کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا انہوں نے پڑھا کیا تھا پتا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ دوسرے دن نے کہا چلو ٹھیک ہے تم بھی بھر کے لے آؤ یہاں سے، میں دم کروں۔ تو وہ لے کر پانی اس کھارے پانی سے لے کر سارے مٹکے اپنے استاد کے سامنے رکھ دیے۔ استاد نے بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی، پھر دم کرتا رہا لیکن پانی میٹھا نہ ہوا، لیکن وہ بھی تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں کیا معاملہ ہے، جب خواجہ غلام فرید سرکار کر رہے ہیں تو اس وقت پانی میٹھا ہو رہا ہے، لیکن جب ان کا استاد کر رہا ہے تو پانی میٹھا نہیں ہو رہا۔ تو معاملہ کیا ہے؟ وہ چلے گئے خواجہ صاحب کے پاس کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے، جب آپ نے دم کیا سورت بھی وہی ہے پانی بھی وہی ہے تو پانی میٹھا ہو گیا، لیکن جب ہم نے دم کیا تو پانی میٹھا نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو پلے سے باندھ لیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ تو تم نے پڑھ لی لیکن زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے، زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے نا، جنہوں نے اپنی روح کو مضبوط کر لیا ہے۔ روح کی جو بیماریاں ہیں، جو ہمارے باطن کی بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے،
تکبر ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا، ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں یہ اللہ والے، ان چیزوں سے پاک کر لیتے ہیں اپنی روح کو، جس کی وجہ سے ایک دفعہ اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سورۃ فاتحہ یا سورۃ بقرہ پڑھنے یا قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو پڑھنے سے ان کو شفا ملتی ہے اور ان کی تاثیر ملتی ہے۔ اصل میں یہ معاملہ یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس تقریر کا جو لب لباب حاصل بھی یہی ہے کہ ہم اپنی باطن کی بیماریوں سے باطن کو، روح کو صاف کریں گے تو تبھی ہمیں تاثیر ملے گی۔ ہر چیز کی، قرآن پاک کی آیات کی بھی، نماز کی تاثیر ملے گی، نماز میں معراج ملے گی قرآن پاک کی، ہمیں وہ باطنی جو پوشیدہ اسرار اور رموز ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی روح کو صاف کرنا ہے، قرآن پاک کے ساتھ وابستگی ایسی اپنائیں، ایسی قرآن پاک کے ساتھ ہماری تعلق ہو، محبت ہو کہ ہمیں قرآن سے پیار ہو جائے، ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں تاکہ ہماری روح۔ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے، سورۃ بقرہ، اس کی تلاوت اگر آپ کے گھر میں کوئی جنات کا معاملہ ہے تو سورۃ بقرہ کی تلاوت کرو، جنات تو کیا شیطان بھی گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم کریں تو صحیح، ہم تلاوت کلام پاک کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن پاک کو ہم نے غلاف میں رکھ دیا ہے، غلاف میں ڈال کر ہم نے الماریوں میں رکھ دیا ہے، صرف کیا چومنے کے لیے، اس کے لیے بے شک رکھیں آپ، یا کسی اور قسم اٹھانے کے لیے معاذ اللہ اس کو ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن قرآن پاک کی جو اصل روح ہے اس کو قدم کے ساتھ پڑھنا، اس پر عمل کرنا، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرے گا۔ یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن قرآن پاک اس شخص کی شفاعت کرے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے۔ اب دیکھیں روحانی طور پر بہت سے لوگ جو صحابہ کرام تھے وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ ہماری روح کسی طریقے سے توانا ہو جائے، یہ میں بیان فرما رہا ہوں۔ تو کچھ غریب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور یہ امیر لوگ تو ہم سے بازی لے جائیں گے، یہ فکر دیکھیں کہ ہمارے اعمال بہت کم ہیں، ہم صدقہ نہیں کرتے، ہم خیرات نہیں کر سکتے، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم بڑے بڑے مطلب جو نیکی کے کام ہیں جو عمرہ کر لیتے ہیں، غریب نہیں کر سکتا، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کان ادھر لو، اپنے اپنے کان ادھر لو، میں خاموشی سے بتاتا ہوں ایسا عمل کہ جو تمہیں امیروں کے ثواب کے برابر کر دے گا۔ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے ارد گرد تک حالہ بنا لیا، نزدیک ہو گئے، اب خاموشی سے حضور بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں ان امیروں کی صدقات، خیرات، زکوٰۃ کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اب ان کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ بڑے خوش ہو کر چلے گئے، کچھ دن کے بعد وہ غریب لوگ جو خوش ہو کے گئے تھے پھر پریشان ہو کر واپس آ گئے۔ فرمایا عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ وہ جو تسبیح آپ نے بتائی تھی وہ تو امیروں کو بھی پتہ چل گئی، ہم تو پڑھ رہے تھے، پھر امیروں کو بھی۔ میرے گھر کے ساتھ ایک عرض کرنے لگا حضور میرے گھر کے ساتھ ایک امیر آدمی ہے، تو میں نے دیکھا کہ رات کو وہ بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، اب کیا ہوگا، وہ تو پھر جب ہم سے بڑھ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو جتنا عطا فرمائے، یہ اللہ کا فضل ہے، تم صبر کرو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو میرے دوستوں وہ اتنے بے چین رہتے ہیں، کچھ اچھا دیکھیں نا، یہ بات یہ ہے کہ ہمارے باطن کی جو بیماریاں ہیں ہم جب تک اپنے اندر دیکھیں گے نہیں نا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ یا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، آپ اس لیے سے بیٹھے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی اپنا محاسبہ نفس ہوتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی بیماری ہے۔ کیونکہ جس طرح حضور علیہ السلام تزکیہ نفس فرماتے تھے، اسی طرح اللہ والوں کی توجہ سے آپ کے نفس کا تزکیہ فرماتے ہیں، آپ کے نفس کی پہچان ہونے لگتی ہے کہ میرے نفس کے اندر کون کون سی برائیاں ہیں، میری روح میں کون سی برائیاں ایسی ہیں جو میری روح کو پراگندہ کر رہی ہیں، گندہ کر رہی ہیں، کمزور کر رہی ہیں۔ اب تکبر بھی ایک بیماری ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھنا، یہ تکبر بھی ایک بیماری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ امیر میں ہو، غریب میں بھی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کسی غریب سے، اس نے کہا کہ ہاں وہ آیا میرے پاس، میرے گھر کے دروازے سے گزرا، میں نے اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی،
یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. تو یہ جو نفس کی پہچان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی گردنیں و ادب سے جھکی رہتی ہیں لیکن ان کے دل میں بڑا تکبر ہوتا ہے, بڑا تکبر ہوتا ہے. یعنی بات بات میں جزاک اللہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ان کے دشمنی پڑ رہی ہوتی ہے. یہ بھی بیماری ہے. اگر دل میں کسی کے خلاف منہ پر ہم اس کو خوشامد بھی کرتے ہیں, اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, جب وہ یہاں سے جائے تو پھر ہم اندر اس کے دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ یار یہ کیسا آدمی ہے, دماغ کھا جاتا ہے یا باتیں اتنی کرتا ہے کہ ذلیل کر دیتا ہے, تو یہ سوچنا یہ اندر کا کینہ, یہ عداوت کا دشمنی ہے, یہ بھی بیماری ہے. کسی سے بھی محبت کریں اللہ کے لیے کریں, کسی سے دشمنی کریں تو وہ اللہ کے لیے ہو. جب آپ کی ہر چیز ہر معاملہ اللہ کے لیے ہوگا تو آپ کا باطن صاف رہے گا. درود پاک پڑھیں. السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آخری بات کہہ کر انشاءاللہ ختم کی طرف لے جاتا ہوں, بات کافی طویل ہو گئی ہے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ سے کسی نے سوال کیا, لیکن آپ کی شان یہ تھی, آپ کا مقام یہ تھا کہ اگر آپ روضہ پاک پر تشریف لے گئے ایک دفعہ, روضہ پاک, روضہ اقدس, حضور السلام کے روضہ پاک پر تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک باہر نکال کر آپ سے مصافحہ فرمایا. سبحان اللہ. یہ زندہ معجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا. سب لوگوں نے دیکھا اس وقت, جہاں جتنے بھی لوگ ٹھہرے تھے سب نے دیکھا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک نکال کر ان سے مصافحہ فرمایا, کیونکہ ان کا عشق سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو چکا تھا, قبول ہو چکا تھا. اتنے بڑے عاشق رسول تھے. یہ دست مبارک حضور السلام کا دست مبارک میں شفا ہے. حضرت فرقت ایک صحابی تھے, وہ اتنی اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے, ان کی 4 بیویاں تھیں, اتنی اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے کہ ان کی بیویاں حیران ہوتی تھی. وہ سارا بازار انہوں نے چھان مارا لیکن ان کو جتنی بھی اعلیٰ قسم کی خوشبو لے کے آتی تھی وہ دیکھتی تھی کہ ہماری خوشبو سے زیادہ اعلیٰ خوشبو ہمارا شوہر لگاتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں. یہ بڑے دلیر صحابی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے موصل کا علاقہ فتح کیا تھا. پوچھا کہ حضور جناب آپ اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کہاں سے لگاتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی ایسی خوشبو ہمیں نہیں ملی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا. بڑے حیران ہوئی, آپ صحابی رسول ہیں, آپ یہ غلط بیانی کیسے کر سکتے ہیں, آپ خوشبو تو لگاتے ہیں. میں نے کہا میں کہنے کبھی آج تک خوشبو لگائی نہیں. تو پھر پوچھا کہ معاملہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا, بڑا بیمار ہوا, اتنا بیمار ہوا کہ میرے جسم پر آبلے پڑ گئے, اتنے دانے نکلے پیپ کے کہ میں اٹھ بیٹھ چل نہیں سکتا تھا. مجبوراً آخر میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی حضور مہربانی فرمایا اب تو میں چل بھی نہیں سکتا, اٹھ بھی نہیں سکتا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا سطر ڈھانپ لو, ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک یہ سطر ہوتا ہے, یہ سطر ڈھانپ لو, باقی کپڑے اتار لو. میں نے ایسا ہی کیا جیسے آقا نے فرمایا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت اپنے دست مبارک میرے جسم پر پھیرا. آپ کا دست مبارک جسم پر پھیرنے کی دیر تھی, پوری گلیوں میں, مدینے کی گلیوں میں خوشبو مہک رہی. سبحان اللہ. اور میرا جسم سے اب تک خوشبو آ رہی ہے. یہ وہ دست مبارک میرے آقا علیہ السلام کا, اور وہ دست مبارک حضرت سید ابن کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سے بعد از وصال آپ نے مصافحہ فرمایا اور کئی لوگوں نے دیکھا. یہ زندہ معجزہ تھا. آپ سے پوچھا گیا, حضرت سید ابن کبیر رفاعی سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا, یہ مقام کیسے ملا کہ سرکار نے اتنی بڑی آپ کو یہ اعزاز سے نوازا, آج تک ایسے نہیں ہوا. انہوں نے کہا بات یہ ہے, یہ بات اصل میں جو سنانا چاہتا تھا, بات یہ ہے کہ میں نے کم سے کم تر جو گناہگار سے گناہگار ترین شخص کو بھی اپنے سے کم تر نہیں سمجھا, اپنے سے اچھا سمجھا ہے. اپنے سے اچھا گناہگار سے گناہگار شخص آج تھوڑی سی کوئی کرپشن ہمارے سیاستدان کر لیں, ہم اس کے ہزاروں قلعے کر لیتے ہیں. گناہگار ہے نا یار, کافر تو نہیں ہے, گناہگار ہی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں
ہم اس کو کسی کو بے ادب بنا رہے ہیں، کسی کو گستاخ بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ بھی سرکار کی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی سرکار کا امت ہی ہے یار۔ تمہیں یا ہمیں کیا حق ہے کسی کو گستاخ کہنے کا، کسی کو بے ادب کہنے کا؟ ہمیں تو کوئی حق نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کسی کو بے ادب یا گستاخ کہنے کا۔ سارے سرکار اسلام کے امت ہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اس کو گستاخ یا بے ادب کہہ کر اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو برتر اور اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ سرکار کی کسی امت کو کمتر سمجھنا یہ قرآن کے منافی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے سرکار کی امت کو خیر والی امت کہا ہے، کہا ہے انتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو امت ہے یہ خیر والی ہے، یہ اچھی امت ہے، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلی ہے۔ اگر کچھ اختلاف ہو بھی گیا ہے تو آپ اس اختلاف کو ایک جگہ پر رکھ دیں، اس کو اپنے سے افضل سمجھیں کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے، سرکار کی امت میں سے ہے، مجھے سرکار کے ہر امتی سے پیار ہے، کیونکہ یہ بھی تو سنت ہے، سرکار اپنے امتی سے ہر امتی سے پیار کرتے ہیں۔ امت کے لیے آپ نے دعائیں مانگی ہیں، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں مانگی، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں مانگی، اپنی پوری امت کے لیے دعائیں رو رو کر مانگی ہیں۔ آپ نے کام مبارک جو متبرک کیے ہیں یہ اپنے ایک فرقے کے لیے نہیں، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں کیے، بلکہ پوری امت کے لیے کیے ہیں، سرکار سے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں۔ تو ہم کون ہیں تفرقہ بازی میں پڑھنے والے؟ ہم کون ہیں کسی کو گستاخ بے ادب کہنے والے؟ ہم نے اتحاد مسلم رکھنا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری بات کہتا ہوں انشاءاللہ، حضرت ابن کبیر رفاعی جا رہے تھے، عصر کا ٹائم تھا، آپ نے نماز پڑھنی تھی۔ اب دیہات میں دیکھیں نا، یہ کھیت میں جب پنیر لگتی ہے تو کھیتوں میں پانی کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اس وٹ کے ساتھ یا پگڈنڈی کے ساتھ منڈیر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو راستہ ہوتا ہے۔ اس منڈیر پر چڑھ کر آگے مسجد تھی، تو آپ اس منڈیر کے ساتھ ساتھ چل کر جا رہے تھے تو سامنے سے ایک کتا آ گیا، تو اب راستہ ایسا تھا کہ ایک ہی بندہ وہاں سے گزر سکتا تھا، یا کتا گزر سکتا تھا یا آپ گزر سکتے تھے، کسی ایک کو نیچے اترنا پڑتا۔ تو آپ نے دعا کی، مقام کو اللہ نے دیا تھا، شان کو اللہ نے عطا کی تھی، اللہ والے تھے، عاشق رسول تھے، دعا کی یا اللہ اس کتے کو کوئی زبان دے دے یا سماعت دے دے، میری بات کو سمجھ سکے، قوت گویائی دے دے۔ دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ تو کتا بول پڑا، تو آپ نے اس سے کہا کہ تم مجھے راستہ دے دے، میں نے نماز کے لیے جانا ہے، میں نیچے اتروں گا تو میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، پھر مجھے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، غسل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے اس کو قوت گویائی دی تھی، بولنے کی طاقت دے دی، تو اس کتے نے کہا کہ آپ بھی تو نیچے اتر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اتر سکتا ہوں، لیکن مجھے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ تو اس کتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو دوبارہ کپڑے جو دھو لیں گے، آپ نیچے اترے کپڑے آپ کے خراب ہوئے تو آپ کپڑے دھو لیں گے، لیکن مجھے کتا اور حقیر سمجھ کر آپ نے مجھے نیچے اتار دیا تو آپ کا دل میلا ہو جائے گا، کیونکہ مجھے آپ حقیر سمجھ رہے ہیں تو آپ کا دل، آپ کی روح میلی ہو جانی ہے۔ وہ کہتے ہیں راتی جاگے تو شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تم کتے، مالک دادر مول نہ چھڑ دے، بھاوے مارن 100 جتے، ایک برکیدہ قدر پہچان، بھاوے مالک ہومن ستے، اٹھ بولیا اور یار بنا رہے، ملا نہیں تے بازی لے جان کے کتے، نہیں تو بازی لے جان کے کتے۔ کتے نے کہا کہ مجھے حقیر، آپ دیکھیں نا کہ اللہ والے اب اپنے حضرت ابن کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً پانی میں چھلانگ لگائی، اسی وقت پانی میں چھلانگ لگائی اور کتے کو راستہ دے دیا کہ بات تو یہ صحیح کر رہا ہے کہ میں نے اس کو خدا کی ایک مخلوق ہے اس کو حقیر سمجھ لیا، تو میں نے تو ساری دنیا کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھا، اس کتے کو حقیر کیسے سمجھوں؟ اب دیکھیں یہاں پر کہ اللہ والے کسی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھتے تو ہم کسی انسان کو کیسے حقیر اور کم تر سمجھ لیں، اپنے سے افضل سمجھیں۔ سرکار کا کوئی بھی امتی ہو، آخری بات حدیث شریف کا مفہوم بیان کرتا ہوں، ایک کام کر رہے ہیں، صرف ایک کام، اپنی روح کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کے خوف سے اگر رو گے، رونا آ جائے تمہیں، اللہ کے خوف سے رو گے، کتنا صرف رو
کہ تمہاری آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلے، اتنے آنسو ہوں کہ مچھر کے پر کے برابر تمہارے جو یہ ابرو ہیں یہ تر ہو جائے، مچھر کے پر کے برابر، تو تمہارا دوزخ میں جانا ایسے ہی ناممکن ہوگا جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل کر واپس نہیں جا سکتا۔ جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل کر واپس نہیں جا سکتا، اگر اللہ کے خوف سے تمہاری آنکھ سے اتنا آنسو بھی نکل آیا تو تم دوزخ میں جانا تمہارا ناممکن ہو جائے گا، مطلب دوزخ سے آزادی مل جائے گی۔ اتنی بڑی کرنمازی ہے سرکار علیہ السلام کی۔ میرے دوستوں، مصلح کو پکڑ لیں، اللہ کے خوف سے رونا اور اللہ کی محبت میں رونا شروع کر دیں، سرکار کے دیدار کی طرف میں رونا شروع کر دیں، خدا کی قسم اللہ عز و جل کے بھی محبوب بن جائیں گے، اس کے حبیب کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔